الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ فیضان ریاض الصالحین جلد 1 باب اخلاص و نیت کا بیان۔ حدیث نمبر 6۔ ترجمہ حدیث: حضرت سیدنا ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی قریشی زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان 10 حضرات میں سے ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی، فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ مجھے سخت درد تھا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری بیماری شدت اختیار کر چکی ہے۔ جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، میں ایک مالدار شخص ہوں اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں۔ کیا میں 2/3 مال صدقہ کروں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نصف مال صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی، 1/3؟ فرمایا 1/3 ٹھیک ہے، اور 1/3 بھی زیادہ ہے۔ سنو، تمہارا اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جانا ان کو مفلس چھوڑنے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے پھریں۔ بے شک تم جو کچھ بھی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس کا ثواب پاؤ گے، یہاں تک کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس کا بھی اجر ہے۔ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنے اصحاب سے ہجرت کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ فرمایا، تم ہرگز پیچھے نہ چھوڑے جاؤ گے، کیونکہ تم اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جو بھی عمل کرو گے اس سے تمہارا مرتبہ بڑھے گا، اور پھر تم یقیناً لمبی عمر دیے جاؤ گے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا جبکہ کچھ لوگ تمہاری وجہ سے نقصان اٹھائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا دی، یا اللہ عز و جل، میرے صحابہ کی ہجرت کو پورا فرما اور انہیں ان کی حاجت سے نہ پھیر، البتہ سعد بن خولہ کی حالت قابل رحم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اظہار افسوس کرنا اس لیے تھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہی فوت ہوئے۔ شرح حدیث: وصیت سے کیا مراد ہے؟ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی عمدۃ القاری میں وصیت کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کسی کو اپنے مرنے کے بعد اپنے مال کا مالک بنانا۔ بہار شریعت میں ہے، بطور احسان کسی کو اپنے مرنے کے بعد اپنے مال یا منفعت کا مالک بنانا وصیت کہلاتا ہے۔ وصیت کرنا مستحب ہے جبکہ اس پر حقوق اللہ کی ادائیگی باقی نہ ہو۔ اگر اس پر حقوق اللہ کی ادائیگی باقی ہے، جیسے اس پر کچھ نمازوں کا ادا کرنا باقی ہے، یا اس پر حج فرض تھا ادا نہ کیا، یا روزہ رکھنا تھا نہ رکھا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے وصیت کرنا واجب ہے۔ وصیت کی اقسام: علامہ محمد امین ابن عابدین شامی قدس سرہ السامین فتاوی شامی میں فرماتے ہیں، وصیت کی 4 اقسام ہیں۔ 1 واجب: فرائض و واجبات میں سے جن چیزوں کو ادا نہ کر سکا ان کی وصیت کرنا اس پر واجب ہے، مثلا زکوٰۃ ادا نہیں کی یا حج نہیں کیا تو ان کے متعلق وصیت کریں، یا اس نے نمازیں اور روزے چھوڑ دیے تھے اور ان کی قضا نہیں کی تھی، ان کے بارے میں وصیت کرے، یا مالی کفارے ادا نہیں کیے تھے، ان کے لیے وصیت کرے۔ اسی طرح بندوں کو جو حقوق ادا نہیں کر سکا ان کے متعلق وصیت کرے، مثلا کسی کا قرض دینا ہے جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں، کسی کی امانت دینی ہے، یا کسی کی کوئی چیز غصب کر لی تھی اس کو واپس کرنا ہے، اس قسم کی وصیت کرنا واجب ہے۔ 2 مستحب: مدرسوں، مساجد، علماء کرام، دینی طلباء، غریب غرباء، داروں اور دیگر امور خیر میں خرچ کرنے کی وصیت کرنا مستحب ہے۔ 3 مباح: اپنے رشتہ داروں اور غیروں میں سے امیروں کے لیے وصیت کرنا مباح ہے۔ 4 مکروہ: فاسق و فاجر لوگوں کے لیے وصیت کرنا مکروہ ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ جس کے پاس تھوڑا مال ہو اس کے لیے افضل وصیت نہ کرنا ہے۔ وصیت لکھنا مستحب ہے۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی شرح مسلم میں فرماتے ہیں،
وصیت کی مشروعیت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، لیکن ہمارا اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ وصیت مستحب ہے، واجب نہیں۔ لیکن اگر انسان پر کسی کا قرض ہو یا کسی کا حق ہو یا امانت ہو تو اس کی وصیت کرنا لازم ہے۔ اگر انسان کے پاس وصیت کے لائق کوئی چیز ہو تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی ہو، اور مستحب یہ ہے کہ وصیت جلدی لکھ لے اور اپنی تندرستگی میں لکھے اور کسی کو گواہ بنا لے۔ وصیت تہائی مال میں جاری ہوگی۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی عمدۃ القاری میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے تحت فرماتے ہیں، جمہور فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے اس حدیث پاک کو مقدار وصیت کے بارے میں اصل قرار دیا ہے، اور اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ وصیت ثلث یعنی تہائی مال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے نزدیک ثلث تہائی مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں، بلکہ مستحب یہ ہے کہ ثلث مال سے کم وصیت کی جائے۔ بہار شریعت میں ہے، ادائیگی قرض کے بعد وصیت کا نمبر آتا ہے۔ قرض کے بعد جو مال بچا ہو اس کی تہائی سے وصیتیں پوری کی جائیں گی۔ ہاں، اگر سب ورثاء بالغ ہوں اور یہ سب کے سب تہائی مال سے زائد سے وصیت پوری کرنے کی اجازت دے دیں تو جائز ہے۔ رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے زیادہ با اخلاق اور مؤمنین میں سب سے زیادہ رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک تمہاری خوب و خلق بڑی شان کی ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ترجمہ کنز ایمان، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گوارا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان۔ بیماروں کی عیادت کرنا ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جب بھی آپ کا کوئی صحابی بیمار ہوتا، آپ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور مقبول دعاؤں سے نوازتے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیارے صحابی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی خبر ملی تو عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ انہیں بہت شدت کا درد ہو رہا تھا۔ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس دے کر اپنا حال بیان کیا، پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل نے مجھے بہت مال دیا ہے، ایک لڑکی کے علاوہ میری کوئی اولاد نہیں، میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں اپنا 2/3 مال خرچ کر دوں۔ ارشاد فرمایا، نہیں، انہوں نے نصف مال صدقہ کرنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر منع فرما دیا، پھر 1/2 مال کی اجازت چاہی تو اجازت دیتے ہوئے فرمایا، یہ بھی زیادہ ہے، اور تمہارا اپنے اہل و عیال کو مالدار چھوڑنا بہتر ہے اس سے کہ انہیں مفلس چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ ایسا نہیں کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے سے ثواب نہیں ملتا، بلکہ اچھی نیت سے اگر تم اپنی زوجہ کو کھانا کھلاؤ اور لباس پہناؤ تو اس کا بھی ثواب ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی، میرے جو ساتھی فوت ہو گئے وہ تو اپنی منزل مقصود کو پہنچ گئے، لیکن میں پیچھے رہ گیا۔ ارشاد فرمایا، تمہاری عمر دراز ہوگی، پھر تم جو بھی نیک عمل رضائے الہی کے لیے کرو گے تمہیں نیکی ملے گی اور تمہارا درجہ بلند ہوگا، لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ نقصان اٹھائیں گے۔ پھر حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی، آپ کی دعا قبول ہوئی تو ان کا مرض جاتا رہا، خوب لمبی عمر اور اولاد کی کثرت نصیب ہوئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کا ثواب، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اور ان کے نان و نفقہ یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کے خرچ کا انتظام کرنا باعث اجر و ثواب ہے، بشرطیکہ کا نیت یہ ہو کہ ان کا نفقہ اللہ عز و جل نے مجھ پر فرض کیا ہے، لہٰذا میں اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ اسی طرح اولاد کے لیے حلال مال چھوڑ جانا بھی گناہ نہیں، بلکہ اگر مال موجود ہو تو حاجت مند اولاد کے لیے چھوڑنا ضروری ہے تاکہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ قریبی رشتہ داروں پر نفلی صدقات خرچ کرنا بہت بڑی سعادت و باعث مغفرت ہے۔ اس ضمن میں 5 فرامین مصطفیٰ ملاحظہ فرمائیے۔ 1، رشتہ دار پر کیے جانے والے صدقے کا ثواب دوگنا کر دیا جاتا ہے۔ 2،
مسکین پر خرچ کرنے میں ایک صدقہ جبکہ رشتہ دار پر خرچ کرنے میں 2 صدقے ہیں، صدقہ اور صلہ رحمی۔ 3 جو ثواب کی نیت سے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ 4 بندے کے میزے میں سب سے پہلے اہل و عیال پر خرچ کیے گئے مال کو رکھا جائے گا۔ 5 سب سے افضل دینار وہ ہے جسے بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، راہ خدا میں اپنے جانور پر خرچ کرے اور اللہ کی راہ میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ الکبی نزاہت القاری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، حضرت سعد کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ کیا اسی مرض میں میری موت مقدر ہے؟ کیا میں یہی دفن ہوں گا؟ یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ یہ چیز ان کو پسند نہ تھی کہ ہجرت کے بعد مکے ہی میں دفن ہوں، جیسا کہ دوسری روایتوں میں ہے۔ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اسی سرزمین میں نہ مروں جہاں سے ہجرت کر چکا ہوں۔ حضور دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ ہوگا، بلکہ تم اس مرض سے شفا پاؤ گے اور اس کے بعد زندہ رہو گے اور اعمال صالحہ کرو گے جس سے تمہارا درجہ اور بلند ہوگا۔ تم سے ایک قوم کو فائدہ پہنچے گا اور ایک کو نقصان پہنچے گا۔ آپ کی صاحبزادی عائشہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک پیشانی پر رکھا، پھر حضرت سعد کے چہرے اور پیٹ پر ملا اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور ان کی ہجرت کو پوری فرما۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ دست مبارک کی ٹھنڈک میں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی اور غیب کی خبر سچی ہوئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت سعد 45 یا 47 سال زندہ رہے۔ یہ واقعہ 10 سنہ ہجری کا ہے اور ان کا وصال 55 سنہ ہجری یا 57 سنہ ہجری میں ہوا۔ اللہ عز و جل نے انہی کے ہاتھ پر ایران فتح فرمایا، جس سے ایرانیوں کو نقصان پہنچا اور مسلمانوں کو نفع عظیم پہنچا۔ نیز جب یہ عراق کے والی تھے تو کچھ بد نصیب مرتد ہو گئے، یہ پکڑ کر ان کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ انہوں نے ان کو توبہ کا حکم دیا، کچھ نے توبہ کی، انہوں نے دارین کا خیر حاصل کیا، کچھ آڑے رہے جنہیں قتل کرا دیا۔ یہ بھی ایک قوم کو نفع پہنچانا اور ایک قوم کو نقصان پہنچانا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک ہی صاحبزادی حضرت عائشہ تھی، یہ صحابیہ ہیں۔ اس کے بعد اور اولاد ہوئی۔ حضرت سعد کے 17 لڑکے اور 17 لڑکیاں ہوئیں، جن میں سے 2 کے نام عائشہ ہیں۔ ان میں سے ایک صحابیہ اور دوسری تابعیہ ہیں، جن سے امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق روایت کرتے ہیں۔ دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف اوقات میں جنت کی بشارت دی اور دنیا ہی میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا، مگر 10 ایسے جلیل القدر اور خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو آپ نے مسجد نبوی کے ممبر شریف پر کھڑے ہو کر ایک ساتھ ان کا نام لے کر جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ تاریخ میں ان خوش نصیبوں کا لقب عشرہ مبشرہ ہے، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: 1 حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، 2 حضرت سیدنا عمر فاروق، 3 حضرت سیدنا عثمان غنی، 4 حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، 5 حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، 6 حضرت سیدنا زبیر بن عوام، 7 حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، 8 حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، 9 حضرت سیدنا سعید بن زید، 10 حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ حضرت سیدنا سعد بن خولہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث مذکور میں حضرت سیدنا سعد بن خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا۔ آپ یمن کے رہنے والے عجمی النسل اور سابقین اولین صحابہ علیہم رضوان میں سے تھے۔ غزوہ بدر، احد، خندق، صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنا وطن مکہ مکرمہ چھوڑ کر پہلے حبشہ پھر مدینہ منورہ زاہد اللہ شرفاً و تعظیماً کی جانب ہجرت کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ انہیں بلکہ تمام مہاجرین بلکہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد
یہاں دفن ہونا پسند نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مکہ مکرمہ میں انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ سعد بن خولہ قابل رحم ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی کے مرنے پر اظہار افسوس جائز ہے، نوحہ جائز نہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے دین متین کے خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسا دینی جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی گلدستہ انبیاء علیہم السلام کے 6 حروف کی نسبت سے حدیث مذکور اور ان کی وضاحت سے ملنے والے 6 مدنی پھول۔ 1، مریض کی عیادت کرنا سنت مبارکہ ہے۔ 2، کوئی کام کرنے سے پہلے کسی صاحب علم سے شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے۔ 3، کوئی مباح کام کرتے وقت اگر رضا الہی کی نیت کر لی جائے تو وہ مباح کام بھی طاعت و نیکی بن جاتا ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ 4، بیوی بچوں پر خرچ کرنا اور ان کے نان نفقے کا انتظام کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، بشرطیکہ کا نیت یہ ہو کہ ان کا نفقہ اللہ عز و جل نے مجھ پر فرض کیا ہے، لہٰذا میں اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ اسی طرح اولاد کے لیے حلال مال چھوڑ جانا بھی گناہ نہیں، بلکہ اگر انہیں حاجت ہو تو ان کے لیے مال چھوڑنا ضروری ہے تاکہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ 5، حلال طریقے سے جمع کیا ہوا مال اگر اچھے کاموں میں خرچ کیا جائے تو ایسا مال اچھا ہے، اور جو مال گناہوں اور ناجائز امور کا باعث بنے وہ برا ہے۔ 6، جن کے وارث ہوں اسے 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں، اور اگر کوئی وارث نہ ہو تو پھر کل مال کی وصیت کر سکتا ہے، جیسا کہ فیوض الباری میں ہے۔ اگر مسلمان 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو یہ وصیت جائز و نافذ ہوگی، اور اگر اس کے وارث ہو تو وصیت نافذ نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کے ورثاء اجازت دے دیں تو پھر 1/3 سے زیادہ کی وصیت بھی نافذ و جائز ہوگی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں بھی دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے اور عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے صدقے ہمیں بھی جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔